ارتداد کا معنی ہوتا ہے دین سے پھر جانا، دین کو چھوڑ دینا اور کسی دوسرے دین میں داخل ہو جانا۔ سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ رب العالمین نے ہم بنی آدم کو نوازا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو نوازا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو نوازا ہے، وہ نعمت جانتی ہیں اب کیا ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت اسلام۔ دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، جس طرح ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اٹاوا کے رہنے والے ہیں، جس طرح ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم انصاری ہیں یا کسی اور برادری کے ہیں، اسی طرح آج ہم دین صرف اور صرف ہماری پہچان بن کر رہ گیا ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ عملی طور پر آج ہم دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کو کس طرح اپنے چنگل میں پھنسایا جائے اور کس طرح ان کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کو ایمان سے دور کیا جائے، ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے اور ان کو اپنے دین میں داخل کیا جائے۔ ایک مہینے میں 45 کیس ایسے درج ہوئے، یعنی 45 لڑکیاں وہ انہوں نے ایک مہینے میں اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گئیں، اللہ کی منکر ہو گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہو گئیں، دین سے بیزار۔ صرف ایک مہینے میں 13 لڑکیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اسلام کو ترک کر دیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے محلے کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ کہیں کی خبر نہیں ہے۔ آج میں خود اپنے بچوں کی خبر نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کس سے مل رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، ہمیں خود اپنی بچوں کی خبر نہیں۔ ذرا جاگیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آج ہماری دنیا ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کر رہی ہے، آج کیا سازشیں ہمارے خلاف میں چلائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ نعرہ کھلم کھلا لگایا جا رہا ہے۔ اور نعرہ کیا ہے؟ نعرہ یہ ہے کہ بیٹیاں بچاؤ اور بہو لاؤ۔ ایسے اسکول موجود ہیں، مسلمان اسکول جو ہے آج ان میں غلط عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن خود اپنا بتاؤں کہ میرا ذاتی عقیدہ بچپن میں یہ تھا کہ ہم پہلے بندر ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ عقیدہ کیسے بنا؟ اسکول میں پڑھ کر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى آخره۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ ذات کہ جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار انگنت نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، ان کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو ہمارے قلم عاجز آ جائیں گے،
ہماری زبانیں تھک جائیں گی، لیکن اللہ کی قسم ہم کبھی اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج اس پروگرام میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ مسلم لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر۔ مسلم لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر۔ سب سے پہلے تو ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو ارتداد کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتیں، یا جنہوں نے یہ لفظ پہلی بار سنا ہے، ان کے لیے میں بیان کر دوں اور واضح کر دوں کہ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ارتداد کا معنی ہوتا ہے دین سے پھر جانا، دین کو چھوڑ دینا اور کسی دوسرے دین میں داخل ہو جانا۔ یعنی کوئی انسان اگر اسلام، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اسلام والا کہتا ہے، اگر وہ شخص اسلام کو چھوڑ دے، کوئی ایسا انسان، کوئی اللہ کی ایسی بندی جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، اگر وہ کبھی یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، ہم اس دین کو اپنا دین نہیں مانتے، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتے، تو پھر وہ اسلام سے نکل جاتی ہے اور پھر وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ مرتد ہونے کی سزا اسلام میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اسلامی حکومت جہاں پر قائم ہے، وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے حکمران کو یہ حق حاصل ہے، بلکہ ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ تو یہ مرتد ہونے کی سزا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ارتداد کا معنی تقریباً تمام ماؤں بہنوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم بنی آدم کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، مائیں ہوں یا بہنیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تمام نعمتیں برابر نہیں ہیں، تمام نعمتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کوئی نعمت بڑی ہے تو کوئی نعمت چھوٹی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ رب العالمین نے ہم بنی آدم کو نوازا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو نوازا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو نوازا ہے، وہ نعمت جانتی ہیں اب کیا ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت اسلام۔ اگر آج ہم اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر آج ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل رہا ہے ہماری زبانوں سے، تو یقین جانیں یہ اللہ رب العالمین کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ دنیا میں اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمتوں کو پانے کے لیے، جس نعمت کے حصول کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے طلب کی، کوششیں کی، دعائیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نعمت کو ان کو عطا نہیں کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانگی، یہ وہ نعمت ہے کہ جو خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگی۔ آپ نے ڈھیروں دعائیں کی، بلکہ ابو طالب نے زندگی بھر اپنے بھتیجے کی مدد کی، اسلام کی مدد کی، لیکن یہ نعمت ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ ابو طالب کو بھی یہ نعمت میسر نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت اگر آج ہمیں میسر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو سمجھیں، ہم سمجھیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، اس نعمت کی اہمیت ہمارے دلوں میں موجود ہوگی، تبھی کہیں جا کر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے، تبھی ہم جان پائیں گے کہ دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔
آج ہم میں سے بیشتر لوگوں کے لیے دین صرف اور صرف ایک پہچان بن کر رہ گیا ہے. جس طرح ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، جس طرح ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اٹاوا کے رہنے والے ہیں، جس طرح ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم انصاری ہیں یا کسی اور برادری کے ہیں، اسی طرح آج ہم دین صرف اور صرف ہماری پہچان بن کر رہ گیا ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. عملی طور پر آج ہم دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے. جو دین ہے وہ صرف ہماری زبانوں تک سمٹ کے رہ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اگر ہم زندگیوں کو اپنی دیکھیں تو آپ کو ہماری زندگیوں میں دین نظر نہیں آئے گا. اور جب ہم اس دین کی نعمت کو نہیں سمجھیں گے، جب ہم اس دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، جب ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے، جب ہم یہ نہیں جانیں گے تو یقین جانیں پھر دین کو چھوڑنا، دین سے دور ہونا، دین کو طلاق دینا، دین کو بھول جانا، دین سے بیزار ہو جانا، دین سے دوری اختیار کر لینا، دین کو پس پشت ڈال دینا، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. آج آپ جانتی ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں ان کو کس طرح اپنے چنگل میں پھنسایا جائے اور کس طرح ان کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کو ایمان سے دور کیا جائے، ان کو ان کی دین سے دور کیا جائے اور ان کو اپنے دین میں داخل کیا جائے. میں آپ کو اگر زمینی رپورٹ بتاؤں تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ پونے کی رپورٹ ہے، ایک مہینے میں 45 کیس ایسے درج ہوئے، یعنی 45 لڑکیاں وہ انہوں نے ایک مہینے میں اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گئیں، اللہ کی منکر ہو گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہو گئیں، دین سے بیزار ہو گئیں. صرف ایک مہینے میں 45 لڑکیاں. ممبئی میں صرف ایک مہینے میں 13 لڑکیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، جنہوں نے اسلام کو خیر آباد کر دیا. وہ لڑکیاں جو کل تک اللہ کے لیے نمازیں پڑھتی تھیں، وہ لڑکیاں جو کل تک اللہ کو اپنا رب مانتی تھیں، وہ لڑکیاں جو کل تک اگر ان کے پاس کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشان آتی تو وہ اللہ کی طرف لوٹتی، اللہ کی طرف رجوع کرتی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے وجود کی منکر ہو گئیں، اس دین کو بھول گئیں. یہ زمینی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تصور کریں صرف پونے میں اگر ایک مہینے میں 45 لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور اگر صرف ممبئی میں ایک مہینے میں 13 لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں تو پورے ایم پی میں یا پورے مہاراشٹر میں یا پورے ہندوستان میں ایک مہینے میں کتنی زیادہ لڑکیاں اسلام کو چھوڑتی ہوں گی، اسلام سے مرتد ہوتی ہوں گی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے محلے کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ کہیں کی خبر نہیں ہے. آج میں خود اپنے بچوں کی خبر نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کس سے مل رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں. ہمیں خود اپنے بچوں کی خبر نہیں ہے. ذرا جاگیں، ہوش کے ناخن لیں. آج ہماری دنیا ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کر رہی ہے، آج کیا سازشیں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں، ان سازشوں کو جانیں. ورنہ اگر ہم یوں ہی سوتے رہے، اگر ہم خواب غفلت میں پڑے رہے، اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو یقین جانیں کہیں بہت دیر ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور جب ہم جاگیں تب جاگنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، بنگال میں باقاعدہ منظم طریقے سے سسٹمیٹک یہ تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ نعرہ کھلا لگایا جا رہا ہے. اور نعرہ کیا ہے؟ نعرہ یہ ہے کہ بیٹیاں بچاؤ اور بہو لاؤ. جانتی اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں، جو کفار نعرہ لگا رہے ہیں کہ اپنی بیٹیاں یعنی ہندو جو لڑکیاں، ہندو بیٹیاں ہیں، ان کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو، ان پر نظر رکھو کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، ان کی نگرانی کرو. اور جو مسلمان لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو ان کا اسلام سے تعلق جو بنا ہوا ہے اس کو توڑو، اس کو دور کرو، ان کو اسلام سے مرتد کرو اور ان کو اپنے پاس لے کر آؤ، ان کو اپنے گھر میں داخل کرو، ان سے شادیاں کرو اور ان کا اسلام ان سے دور کر دو. باقاعدہ منظم طریقے سے سسٹمیٹک یہ کوششیں کی جا رہی ہیں منظم طور پر، اور آج ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، جب ہم
جب جاگے، اگر ہم تب جاگے جب یہ آگ جو لگی ہوئی ہے ارتداد کی، یہ فتنہ جو تیزی سے پھیل رہا ہے، اگر ہم اس وقت جاگے جب یہ آگ خود ہمارے آنگن تک پہنچ جائے تو اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقل مندی یہ ہے، سمجھداری یہ ہے، سوجھ بوجھ یہ ہے کہ ہم اپنے آنگن میں یہ آگ پہنچنے سے پہلے جاگ جائیں۔ اگر ہمارے گھر کی کوئی لڑکی نہیں بھاگی ہے، اگر ہمارے گھروں کی لڑکیاں سلامت ہیں، اگر ہمارے گھروں کی لڑکیوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد موجود ہے تو ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آگ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری گھر کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ کل تک ہم جہاں نیوز پیپر میں خبر سنتے تھے، کل تک جہاں ہم ٹی وی چینلز پر یہ خبریں دیکھتے تھے، سماچار سنتے تھے کہ آج اتنی لڑکیاں اسلام سے پھر گئیں، آج اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ کل خود ہماری بیٹی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کل ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہماری بیوی، ہماری کوئی ماں اسلام سے پھر جائے، اسلام کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے۔ اور یاد رکھیں، صرف بچوں کا فتنہ نہیں ہے یہ، مہاراشٹر میں، ممبئی میں کئی ایسے کیسز درج ہوئے ہیں کہ جہاں پر اسلام سے پھرنے والی کوئی لڑکیاں نہیں تھیں، مرتد ہونے والی کوئی لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ ایسی خاتون تھیں، ایسی خواتین تھیں، ایسی عورتیں تھیں کہ جن کے 2 3 بچے تھے، جن کا اپنا شوہر تھا، جن کے بچے تھے، لیکن جب یہ ہوا چلی، جب یہ آگ لگی تو یہ آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکی، آگ سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکی۔ یاد رکھیں، آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جو معاشرہ فتنے کا معاشرہ ہے، ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جو دور فتنے کا دور ہے۔ اگر اس دور میں ہم نے اپنی آپ کی حفاظت نہیں کی، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کی، اپنی بچوں کی حفاظت نہیں کی، اپنی بیویوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی حفاظت نہیں کی، تو یہ دور ہم سے سب کچھ چھین لے گا، ہمارا دین چھین لے گا، ہمارا ایمان چھین لے گا۔ اور ذرا بتائیں، دل سے بتائیں کہ ہمارے پاس اس دین کے سوا اور ہے ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ نہ ہمارے پاس بہت سی نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس بہت سے روزے ہیں، نہ ہمارے پاس صدقہ خیرات ہے، نہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہت سے صدقہ خیرات کیا ہوا ہے، نہ ہم نے اللہ کی راہ میں بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، نہ ہم نے بہت سے یتیموں کی مددیں کی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے پاس لے دے کے اگر کچھ بچتا ہے ہماری جھولی میں تو صرف اسلام کی دولت بچتی ہے، ایمان کی یہ دولت ہمارے سینوں میں موجود ہے، جس کی بنا پر اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اللہ غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، ان کو معاف فرمائے گا اور اسی دین کی بنا پر ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ ذرا بتائیں، ہمارے سینوں سے اسلام کی چنگاری بھی اگر بجھ جائے، اگر ہماری جھولیوں سے اسلام کی یہ دولت بھی نکال لی جائے تو ہمارے پاس اللہ کی قسم کچھ نہیں بچنے والا، دنیا میں بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی قسم جہنم کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب تک ہم بات کر رہے تھے کہ ارتداد کہتے کیا ہیں، اور زمین رپورٹ جو میں نے آپ کو بتائی اس سے معلوم چلتا ہے کہ ارتداد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز ہو، یہ ممکن ہے کہ آپ نے پہلی بار اس موضوع پر بات سنی ہو، یہ ممکن ہے کہ آپ نے یہ لفظ پہلی بار سنا ہو، لیکن اللہ کی قسم ارتداد کی یہ وبا، ارتداد کی یہ آگ خود ہمارے شہروں میں، خود ہماری گلیوں میں، خود ہمارے محلوں میں، بلکہ خود ہمارے بہت سے گھروں میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں پٹی پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پٹی کو ہٹائیں، اس چشمے کو ہٹائیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا فتنہ برپا ہے، اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس فتنے کے دور میں اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا اور ایسی چیزوں کو استعمال کر میں لانا پڑے گا کہ جن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان آگ میں کودتا بھی ہے تو اپنے جسم میں یا اپنے اوپر ایسے کپڑوں کو پہن کر کودتا ہے جس سے اس کا جسم نہ جلے، جس سے آگ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب ہم ایسے معاشرے میں کود ہی چکے ہیں، جب ایسے معاشرے میں ہم زندہ رہ ہی رہے ہیں کہ جس معاشرے میں فتنے کا جو دور ہے، جس معاشرے میں ارتداد کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس معاشرے میں اسلام سے پھرنے کی آگ لگی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں مضبوط بنیں، ہم ایسی چیزوں کو اپنائیں، ایسا سوچا کوچ پہنیں کہ جس سے ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔
جس طرح کورونا کے وقت تمام بلکہ بلا تفریق مسلک و ملت ہر شخص اپنے چہرے پر ماسک پہن رہا تھا، وہ لوگ جو کل تک خدا کے منکر تھے وہ بھی اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کے لیے آج تک ماسک پہن رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ارتداد کی اس وبا سے بچنے کے لیے بھی ایک لاہ عمل تیار کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی ماں اور بہنوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اب آئیے ہم ایسی چیزوں کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جن چیزوں کی بنا پر انسان ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ خصوصاً ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں، مسلمان لڑکیاں جن چیزوں کی بنا پر اسلام سے پھر جاتی ہیں، اسلام کو بھول جاتی ہیں، اللہ کی منکر ہو جاتی ہیں، ہم ان چیزوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنا پر آج بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، جن کی بنا پر بہت تیزی سے آج ہمارے معاشرے سے، آج ہمارے گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی وجہ اگر سمجھ میں آتی ہے، اور اگر سب سے بڑی وجہ کوئی ہے ارتداد کی، اللہ کو بھول جانے کی، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانے کی، تو وہ سب سے پہلی وجہ جانتی ہیں کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے دینی تعلیم سے دوری۔ دینی تعلیم سے دوری۔ آپ کہیں اور نہ جائیں بلکہ خود ہر عورت، ہر ماں، ہر بہن خود اپنے آپ کا، اپنے گھر والوں کا جائزہ لے لیں۔ آج مرد حضرات تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین سیکھ ہی لیتے ہیں، جمعے میں جا کر، خطبات سن کر، جلسوں میں جا کر، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو آج دین سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں میں خاص طور سے دین سے دوری نظر آتی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام کی تعلیم نہیں معلوم۔ آج ہماری بہت سی مائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم انہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ جو زندگی بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کب ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں میں خاص طور پر دین کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، اور اس میں ہماری ماں اور بہنوں کی بھی تھوڑی سی کمی ہے، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں گھر کے، جو منظم لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ایسے وسائل موجود ہیں کہ جن سے ہماری ماں اور بہنوں کی تعلیم کا بندوبست ہو سکتا ہے، ان کی بھی بہت بڑی خطا ہے، ان کی بھی بہت بڑی کمی ہے کہ جس کی بنا پر آج ہماری مائیں اور بہنیں اسلام سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات کی خبر نہیں ہے۔ آج اگر میں آپ کو زمینی رپورٹ دوں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اگر میں آپ کو اٹاوا کی رپورٹ دوں، خود میرا ذاتی تجربہ ہے، میں اللہ کی قسم ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں، ایسی بچیوں کو جانتا ہوں کہ جو یہ تک نہیں جانتی، جن کے اندر اسلامی تعلیم کی اتنی کمی ہے، جنہیں یہ تک نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام کون تھے۔ ہمارے پہلے باپ، ہمارے نبی، پہلے رسول آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلے باپ تھے، بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں، بلکہ میں خود جانتا ہوں جن کو، وہ یہ تک نہیں جانتی کہ آدم علیہ السلام کون تھے، ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ان سے ہمارا ناطہ کیا ہے۔ اب ذرا بتائیں، جس بچی کو، جس لڑکی کو اپنے پہلے باپ کی خبر نہ ہو، پہلے نبی کی خبر نہ ہو، پہلے انسان کی خبر نہ ہو، اس بچی کو جو دینی کی جو باریک معلومات ہیں اس کی کیا خبر ہوگی؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حالت آج اتنی خراب ہے، اس درجہ خراب ہے کہ آج ہماری بہت سی بچیوں کو، بہت سی مسلمان لڑکیوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہم جو کچھ کام کرتے ہیں، آج جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سی، اللہ نہ کرے، بہت سی خواتین، بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آج ہم گناہ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس گناہ کا کام ہم خود نہیں کر رہے بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ یہ خود میں نے سنا ہے، تجربہ کیا ہے، جانا ہے۔ بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم کچھ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اگر آج ہم گانے سن رہے ہیں، اگر آج ہم ٹی ویوں میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر آج ہم بے پردہ ہو کر گھوم رہے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، اللہ ہم سے یہ دین کا کام کروا رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ ہم سے یہ غلط کام کروا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہیں، یعنی عقیدے کی بیسک نالج ان کو نہیں ہے، عقیدے کی بنیادی معلومات ان کو نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، اللہ ہم سے گناہ کے کام کروا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ ذرہ برابر لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔
وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ آج ہماری بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں، مسلمان بچیاں ایسی ہیں جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ دین کا کہ گناہ کے کام جو کرتے ہیں وہ اللہ کروا رہا ہے۔ ثم نعوذ باللہ، یعنی ہماری دین کی حالت ایسی ہے کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کو دین کی بیسک نالج نہیں ہے، دین کی بنیادی معلومات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب ذرا بتائیں کہ جس ماں کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو، اس بچی کو دین کی اتنی بیسک نالج نہ ہو، دین کی اتنی معلومات نہ ہو، دین کی اتنی بنیادی معلومات جس کو نہ ہو، اس کے لیے اسلام کو چھوڑ دینا کون سی بڑی بات ہوگی؟ جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کیا ہے، جس نے اللہ کے بارے میں کبھی زیادہ کچھ پڑھا ہی نہ ہو، نہ کچھ زیادہ سنا ہو، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جس کو اسلام کی اہمیت نہ معلوم ہو، جس کو معلوم نہ ہو کہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے اسلام کو چھوڑ دینا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ آج اگر ہم اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، اگر آج ہم نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے معاشرے کا یہی حال ہے۔ نہیں، آپ گھروں سے باہر نکلیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج دینی اعتبار سے ہمارے معاشرے کی حالت کتنی بدتر ہو چکی ہے، خاص کر کے ہماری ماؤں بہنوں میں دین کی کتنی زیادہ کمی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بشرطیہ کہ آپ آنکھ کھول کر دیکھیں اور دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ آج اگر ارتداد کا فتنہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں دین کی تعلیم کو عام کریں، دین کی تعلیم لوگوں کو دیں، خاص طور اپنی ماں اور بہنوں کو دین سے جوڑیں، دین سے ان کا رشتہ قائم کریں، دین سے ان کا ناطہ جوڑیں، تب کہیں جا کر انشاءاللہ یہ ارتداد کی وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسری وجہ، ارتداد کی دوسری بہت بڑی وجہ کہ جس کی بنا پر آج ہماری مائیں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، جس کی بنا پر آج ہماری ماں اور بہنوں سے دین چھوٹ رہا ہے، ان کے ہاتھ سے دین کی رسی چھوٹ رہی ہے، دوسری بہت بڑی وجہ جانتی ہیں کیا ہے؟ جن کو آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، وہ ہے کفار کے یہ اسکول، ہندو اسکول جن میں آج ہماری بیٹیاں بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، اور خاص کر یہ کو ایجوکیشن، کیونکہ مسلمانوں کے اسکول میں تو پھر بھی تھوڑی بہت غنیمت ہے، لیکن آپ کفار کے اسکول میں جا کر دیکھ لیں، ان میں پردے کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا، پردے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ مخلوط تعلیم جو ہمیں دی جا رہی ہے، آج ہماری بچیاں صرف اس لیے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم مل جائے، ہم انہیں کفار کے اسکول میں بھیج دے رہے ہیں، اور ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں، وہاں پر کیا پڑھ رہی ہیں، کیا کچھ کر رہی ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ہم آج ہمارے ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کا داخلہ اچھے سے اچھے اسکول میں کروا دیا، بڑے سے بڑے اسکول میں کروا دیا، اور وقت پر ان کی فیس دے دی، ان کے آنے جانے کے لیے ایک بس لگوا دی، ایک ٹیمپو لگوا دیا، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کہ بس ہم اپنے فرض سے ادا ہو گئے۔ نہیں، آپ ابھی اپنے فرض سے ادا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ جانیں کہ ہماری بچی اسکول میں کیا کر رہی ہیں، کس کے ساتھ اٹھتی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کیا سیکھ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ آپ کو ہر چیز کی خبر ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی بچیاں اگر تھوڑی کم تعلیم حاصل کریں تو وہ صحیح ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی بچیاں کفار کے مدارس میں، کفار کے اسکول میں جا کر بگڑ جائیں، ان کے ہاتھ سے دین نکل جائے، ایمان نکل جائے، وہ مرتد ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو اگر اٹاوا کی رپورٹ بتاؤں، بلکہ اپنا خود ذاتی تجربہ بتاؤں، میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے گیا، بات نکلی تو معلوم یہ ہوا 2-3 بہنیں کہ جن کی عمر جو نوجوان تھیں 15 سے 20 سال کے درمیان جن کی عمر رہی ہوگی، انہوں نے بتایا کہ اسکول میں جب پریئر ہوتی ہے، وہ کسی کفار کے اسکول میں پڑھتی ہیں، اٹاوا کا اسکول ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا، کفار کا ہی اسکول ہے، اس اسکول کی حالت یہ، انہوں نے بتایا کہ جب پریئر ہوتی ہے اسکول شروع ہونے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اس پریئر میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں ہوتی ہیں جو ان کے مذہب والی ہوتی ہیں، یعنی کفر اور شرک والی دعائیں، کفر اور شرک والی دعائیں کی جاتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اتنا ہو تب بھی غنیمت ہے، ہم مان سکتے ہیں تب بھی غنیمت ہے، لیکن آگے جان کر یہ حیرت ہوئی کہ دعا کے وقت، پریئر کے وقت ہر اسٹوڈنٹ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اور ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھائے، ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہماری بچیاں آج اسکولوں میں جا کر، کفار کے مدارس میں جا کر، کفار کے اسکول میں جا کر شرک کر رہی ہیں۔
آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا اور خاص کر کے ادب سے ایسے جھکنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ باتوں پر غور کریں، یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ ادباً احترام کے طور پر کسی کے آگے جھکنا اور خاص کر کے کفار کے طریقے پر ہاتھ جوڑ کر ایسے جھکنا، یہ اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ اور شرک یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں اس سرزمین میں اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے تو اللہ کی قسم وہ شرک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان اگر اس میں ایک بار پڑ جائے تو اس کی تمام نیک کام برباد ہو جاتے ہیں، اس کی تمام نیکیاں اللہ کے یہاں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ کے یہاں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان نیکیوں کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، کہ ہم ان کے قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے، ان کے نیک اعمال کی طرف آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ نعوذ سبحان اللہ، غور کریں، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کو دیکھیں گے اور ان کو اڑتی ہوئی راکھ بنا دیں گے۔ ان نیکیوں کی شرک کے بعد، کفر کے بعد اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں، آج ہماری بچیاں کہ جن کو اسکول میں بھیج کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے ادا ہو گئے، اللہ کی قسم سچی رپورٹ ہے، پکی رپورٹ ہے، میرا خود اپنا تجربہ ہے، آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اسکولوں میں جا کر شرک سیکھ رہی ہیں بلکہ شرک کر رہی ہیں، اور آج ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ معذور ہیں، جو بہنیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہیں اور پریئر میں کھڑی ہو رہی ہیں، ان کو نہیں معلوم، میں نے بتایا تو ان کو معلوم چلا، لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو کفار کے اسکول میں بھیج کر بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن کی پکڑ ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن آج ہماری اور آپ کی پکڑ ہونے والی ہے کہ ہم نے کیوں نہیں جانا کہ آج ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں، ہماری بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں اسکولوں میں جا کر شرک کر رہی ہیں، شرک سیکھ رہی ہیں اور آج ہمیں خبر نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے واسطے آپ پریئر میں کھڑی ہو جائیں وہ الگ چیز ہے، لیکن کبھی بھی اپنے ہاتھ کو ایسے ہندوؤں کی طرح نہ جوڑیں، کبھی بھی اپنے دل میں احترام کا احساس نہ پیدا کریں، کیونکہ یہ شرک ہے، اور اگر آپ نے شرک کر لیا تو قیامت کے دن آپ کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں سکتا ہے۔ اور یہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں، وہ بچیاں ہیں جو خود ہمارے معاشرے میں رہتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں رہتی ہیں، ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، بلکہ ہماری بہت سی دوست ایسی ہوں گی، ہماری بہت سی سہیلیاں ایسی ہوں گی جو یہ کرتی ہوں گی، ہمیں خبر نہیں ہے۔ آج ہم اچھی تعلیم کی وجہ سے اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے چکر میں ان کے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں، ان کے اسلام کا سودا کر جاتے ہیں، ان کے دین کا سودا کر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین سے فارغ ہو گئے، اپنے فرض سے ادا ہو گئے، تو اللہ کی قسم یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم اپنے فرض سے بھی ادا نہیں ہوئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے 2 قدم آگے بڑھ کر اگر میں آپ کو خود اپنا ذاتی واقعہ بتاؤں کہ آج ہم معاشرے میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جان کر تعجب ہوگا۔ یہ تو میں ایک ہندو اسکول کی بات کر رہا تھا، ایک بڑے اسکول کی، جس میں ہماری بہت سی ممکن ہے بہت سی مائیں بہنیں، بہت سی بیٹیاں یہاں بھی بیٹھی ہوں جو ان اسکولوں میں پڑھنے جاتی ہوں، کفار کے اسکولوں میں۔ لیکن میں آپ کو ابھی جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں اور جو سچائی بتانے جا رہا ہوں ہمارے معاشرے کی، آپ کے سن کر کان کھڑے ہو جائیں گے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج صرف کفار کے ہندوؤں کے اسکول ہی نہیں، بلکہ آج بہت سے مسلم اسکولوں کا حال بھی یہ ہے کہ ہم وہاں پر عقائد ہمارے سلامت نہیں ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو ہماری اصل چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، آج ہمارے ایسے اسکول، اٹاوا کے اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، اٹاوا میں ایسے اسکول موجود ہیں، مسلمان اسکول جو ہے، آج ان میں غلط عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، غلط عقیدہ سکھایا جا رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں نظریہ ارتقاء، بہت سی مائیں نہیں جانتی ہوں گی۔ نظریہ ارتقاء میں بتا دوں، نظریہ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچنا، یہ یقین رکھنا کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر ہوا کرتے تھے، انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے ان میں سمجھ آئی، ان کو سلیقہ آیا، ان کو تھوڑی عقل آئی، دھیرے دھیرے جا کر وہ انسان بنے، اور یہ آخری ان کا سیٹ اپ ہے کہ وہ آخر میں انسان بنے۔
انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے وہ انسان بنے، اس کو بولتے ہیں نظریہ ارتقاء، نظریہ ارتقاء۔ اور آپ تعجب کریں گی کہ خود میں نے یہ عقیدہ، یہ نظریہ ارتقاء خود اٹاوا کے ایک مشہور اسکول میں پڑھا ہے، خود اسکول میں، اٹاوا کے اس اسکول میں نے یہ نظریہ ارتقاء پڑھا، اور بچپن میں خود میرا یہ یقین تھا، خود میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم پہلے انسان نہیں تھے بلکہ ہمارے باپ دادا بندر ہوا کرتے تھے، ان کے بعد ہم انسان بنے ہیں۔ ہم جانتے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے، لیکن خود اپنا بتاؤں کہ میرا ذاتی عقیدہ بچپن میں یہ تھا کہ ہم پہلے بندر ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ عقیدہ کیسے بنا؟ اسکول میں پڑھ کر۔ اور جس اسکول میں نے یہ عقیدہ پڑھا وہ اٹاوا کا ایک مشہور اسکول ہے، جس میں اکثر ہمارے بچیاں جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات جانتی ہیں کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پڑھانے والا وہ بھی ایک مسلمان ٹیچر تھا، پڑھانے والا وہ بھی ایک مسلمان شخص تھا، اور اس نے ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا کہ ہم پہلے بندر ہوا کرتے تھے۔ ایک ایسا عقیدہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایک ایسا عقیدہ جو سراسر باطل ہے، غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے ہمارے مسلمان اسکولوں میں، اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ میں نے پڑھا تھا ایک بھگول کی کتاب میں، جس میں آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، ایک پکچر بنی رہتی ہے، ایک فوٹو، جس میں پہلے بندر بنا رہتا ہے، پھر اس کے بعد بندر دھیرے دھیرے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آخر میں ایک انسان بنایا جاتا ہے، اور اسے یہ دکھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ کہ عقیدہ میں نے کہ مسلمان اسکول میں پڑھا، اور اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ پڑھانے والا کوئی ہندو نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا۔ اور اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں تو تعجب کی بات یہ ہے کہ پڑھانے والے ٹیچر نے پڑھانے کے بعد میں ہمیں تنبیہ بھی نہیں کی، بعد میں ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ لڑکوں، بچوں، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، جب ہم خود گئے مدرسوں میں، ہم نے تعلیم حاصل کی، دین کی سمجھ پیدا ہوئی، تب جا کر کہیں ہم نے یہ جانا کہ ہم اصل میں پہلے بندر نہیں بلکہ ہم انسان ہوا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں وہ خود ذاتی مثالیں ہیں، اٹاوا کی مثالیں ہیں، ہماری زمین سطح کی مثالیں ہیں، اور یہ مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ جاگیں، ہوش کے ناخن لیں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں کہ آج کس طرح ہمارے معاشرے میں ارتداد کی وبا پھیل رہی ہے، اور کس طرح خفیہ راستوں سے، کن خفیہ راستوں سے، طریقوں سے ہمارے بچوں کے اندر ارتداد کا یہ گھول پلایا جا رہا ہے، اور ان کو اندر ارتداد ڈالا جا رہا ہے، ان کو بچپن سے ارتداد سکھایا جا رہا ہے۔ تو جب ہم بچپن میں یہ سب سیکھیں گے، بچپن میں یہ سب پڑھیں گے، ہمیں دین کی خبر نہیں ہوگی، ہمیں اسلام کی خبر نہیں ہوگی، ہم جانیں گے نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، ہمارا عقیدہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، کفار کا عقیدہ کیا ہے۔ جب ہمیں ان تمام چیزوں کی معلومات نہیں ہوگی، جب ہمیں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہوگا، تو پھر بڑے ہونے کے بعد اگر ہمارا عقیدہ بدل جائے، بڑے ہونے کے بعد اگر ہمارے ہاتھ سے اسلام کی رسی چھوٹ جائے، بڑے ہونے کے بعد اگر ہم مرتد ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، بڑے ہونے کے بعد اگر ہمارا دین بدل جائے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کی ناخن لیں، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، ہم جاگیں، سمجھیں، سوچیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر نظر رکھیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسکول میں ان کی دوست کون ہے، اسکول میں ان کے اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں، ان کا تعلق کن کن سے ہے۔ ہم یہ تمام باتوں کو جانیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تب کہیں جا کر ہم ارتداد کی وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اور بھی ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت سے اسباب ہیں، ان کو انشاءاللہ آگے کے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں انہی اسباب پر اکتفا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کلمات کو اور اس تقریر کو، اس پروگرام کو دلجمی کے ساتھ، نہایت احترام، ادب، سلیقے کے ساتھ سنا، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہوئیں، آپ نے اپنا وقت دیا، دور دراز سے آئیں اور اس پروگرام میں شریک ہوئیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر بہت بڑا احسان و کرم ہے، آپ پر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر کسی کو اللہ کی محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے کلمات کو سنے، اللہ کی باتوں کو سنے، اللہ کا کلام سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنے۔ لہٰذا آپ یقین جانیں، آپ تمام خواتین، آپ تمام مائیں،
آپ تمام بہنیں بہت خوش قسمت ہیں، بہت ہی باسعادت آپ ہیں کہ آپ کو اس مبارک محفل میں کہ جس پر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہ جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور قطار اتنی لمبی ہوتی کہ آسمان تک فرشتوں کی قطار پہنچ جاتی ہے، آپ ان محفلوں میں شریک ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ آئندہ سے بھی ان محفلوں میں آئیں، کیونکہ یہ پروگرام AIF ٹرسٹ کی طرف سے جو ہر ماہ جس کا ہر ہفتے انعقاد کیا جاتا ہے، انشاءاللہ جو آج یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ کسی اور محلے میں اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ تمام خواتین سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اٹاوا میں جہاں پر بھی یہ پروگرام ہو وہاں پر آپ شریک رہیں، کیونکہ اٹاوا یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، کوئی بہت بڑی سٹی نہیں ہے، آپ بآسانی کسی بھی محلے میں جا سکتی ہیں اور اس پروگرام میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ایک خواتین کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے، بلکہ گولڈن چانس ہے کہ ان کو اسی پروگرام کے ذریعے ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کی جائے گی، ان کے اندر دین کی بیداری پیدا کی جائے گی، ان کو اسلام سے جوڑا جائے گا، ان کے ایمان سے جوڑا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہر ہفتے مختلف محلہ میں منعقد کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اٹاوا میں جہاں بھی پروگرام ہو اس پروگرام میں ضرور شریک رہیں اور اس کا حصہ بنیں۔ نیز آخری بات جو آپ سے کرنی تھی، نہایت ہی احترام اور ادب سے آپ تمام خواتین اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جب بھی کسی بھی پروگرام میں، خواہ دینی پروگرام ہو یا غیر دینی پروگرام، آپ جب بھی کسی پروگرام میں جائیں تو اللہ کے واسطے باپردہ ہو کر جائیں، برقعے میں جائیں، برقعے کے علاوہ کسی پروگرام میں آپ شامل نہ ہوں، کیونکہ جب ہم دین کی یہاں پر باتیں کریں گے، ہم یہاں پر اللہ کا دین سکھائیں گے، سیکھیں گے، اور اسی محفل میں اگر ہم اللہ کے دین کے احکامات کو چھوڑ دیں گے اور ان کی پاسداری نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کا لحاظ نہیں رکھیں گے، بلکہ اسی مجلس میں جس میں اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسی مجلس میں اگر ہم اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، ان کو اپنائیں گے نہیں، تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہوگی، ہمارے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام ماؤں اور بہنوں سے ادباً یہ گزارش ہے کہ آپ آئندہ جب بھی کسی محفل میں شریک رہیں تو اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ برقع پہن کر آئیں، تاکہ ہم بھی گنہگار نہ ہوں، آپ بھی گنہگار نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ماں اور بہنوں کو دین کی سمجھ دے اور دین کا سلیقہ دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی طرح دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کو پڑھنے، سمجھنے اور دینی بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ارتداد کے اس فتنے سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ارتداد کی اس وبا سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو ارتداد کی اس وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ارتداد کے اس فتنے سے ہماری ماں بہنوں کو نہیں بلکہ دنیا کی تمام ماں بہنوں کو، دنیا کی تمام خواتین کو محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ارتداد کے جو اسباب ہیں ان سے بچنے اور ارتداد سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دیندار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو روزے والا اور نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین سے جڑنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی محفلوں میں جہاں پر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے ان میں شریک ہونے کی اور ان محفلوں میں ہم جو باتیں سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرما اور ان کو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ماں اور بہنوں کو صحیح چیز پڑھنے، صحیح جگہ جانے اور صحیح طریقے سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گنہگار ہیں ان کے گناہ کو تو معاف فرما دے اور ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، اگر تو نے ان گناہوں کو معاف نہیں کیا تو تیرے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو ان گناہوں کو معاف کر سکے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو ہمارے اندر دینداری پیدا فرما دے اور دین پر مر مٹنے، اس پر چلنے اور آخر میں اسی پر انتقال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہمارا انتقال ہو تو آخر الفاظ یہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ AIF الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پروگرام جو خاص طور سے خواتین کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، یہ ہفتہ واری پروگرام، یہ 5واں پروگرام ہے جو آپ کے بیرن ٹولہ میں منعقد کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلے ہفتہ اگلے اتوار کو کہیں اور منعقد کیا جائے گا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ ان تمام پروگرام کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ بہنیں جو ہمارے نہیں آ سکیں یا جو لوگ دوبارہ اس کو سننا چاہتی ہیں، ہمارا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے آئی ٹرسٹ TV، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتی ہیں۔ اس میں تمام ویڈیوز، تمام بیانات سن سکتی ہیں۔ جس طرح آپ دوسرے بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی نوٹیفیکیشن میں آ جاتی ہے۔ تو آپ تمامی خواتین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی پیغامات، جو بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے خواتین کے لیے بنائی جائیں، اور یہ تنظیم جو خواتین میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے، آپ اس تنظیم کے لیے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ تیرا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کی 3 چیزیں ہی ہیں جو انسان کو میت کے انتقال کے بعد فائدہ پہنچاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے ثواب جاریہ، اور دوسری چیز ہے نیک اولاد، اور تیسری چیز ہے عمل صالح۔ اے الہ العالمین تو ہماری اولادوں کو نیک بنا کہ ہمارے انتقال کے بعد وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اے الہ العالمین تو ہمیں لوگوں سے محبت کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین تو ہمارے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے۔ اے الہ العالمین تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو گناہوں سے صاف کر دے۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا اور اپنی برکت کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بھی مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو معاف فرما دے، دور فرما دے۔ اے الہ العالمین آج مسلمان پریشان حال ہیں، تیرے علاوہ مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی دولت سے مالا مال رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی دولت ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔